बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आशारिया 0.00056 डेसिमल के बाद 4 जीरोस और फिर 5-6, ये है वो वेंटिलेटर की तादाद जो तकरीबन 5 से 5.5 करोड़ की आबादी के सूबा सिंध में इस वक्त शहरियों को मैसर है। ये नंबर अगर सिंध में यहाँ है तो पंजाब में भी कोई बहुत बेहतर नहीं है। 12 करोड़ की आबादी है और सूरत हाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं। कोरोना वायरस के दिनों में सबसे पहले जब पाकिस्तान में तैयारी के मराहिल आए और तैयारी के मराहिल भी बहुत लेट आए, तो ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि हमारे मुल्क में वेंटिलेटर कितने हैं। इस डिस्कशन के मौके पर यह पता चला कि पूरे मुल्क में वेंटिलेटर की तादाद 2000 से कम है। फिर पता ये चला कि उन 2000 से भी कम वेंटिलेटर्स में से तकरीबन 40% ख़राब हैं। उसके बाद जो 60% हैं, उस 60% में से प्राइवेट अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं उनकी तादाद तकरीबन निस्फ से ज़्यादा है। ये है आज पाकिस्तान की सूरत हाल। इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार कौन हैं? इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हम हैं। हमारी तरजीहात का तयन बिल्कुल भी ठीक नहीं। हमारे सियासतदान ख़ास तौर पर सिंध में ये दावे करते हैं कि इलाज की वो सहूलतें फ़राहम कर दी गई हैं कि लोग यूरोप से इलाज कराने पाकिस्तान आएँ, लेकिन डॉक्टर फुरकान, 60 बरस के डॉक्टर फुरकान, कराची के एक बड़े तिब्बी मरकज़ से वाबस्ता डॉक्टर फुरकान, एक माहिर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर फुरकान, इस वबा से बीमार होने के बाद खुद को घर पर आइसोलेट करने वाले डॉक्टर फुरकान अब हम में नहीं रहे। डॉक्टर फुरकान की मौत ने जहां इस वक्त एक बहस छेड़ दी है, इस बहस में इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला जारी है। इस बहस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सिंध से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है, वज़ीर सेहत सिंध से इस्तीफ़े का मुतालबा कर रही है और ये पूछ रही है कि आपने क्या किया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इससे पहले ही मुसलसल ये सवाल करती रही है कि आपने अब तक किया क्या है। और फैसल सब्ज़वारी कहते हैं कि तकरीबन 22 करोड़ की आबादी है और 22 करोड़ की इस आबादी में हमारे पास 2500 ICUs नहीं हैं। ये जुमला गालिबन फैसल सब्ज़वारी भाई ने मुहावरतन कहा है, क्योंकि अगर आदादो शुमार निकाले जाएं तो हमारे पास 2500 ICUs, मुझे इस बात का यकीन है और मैं आपको चेक करके भी बता दूंगा कि 2500 ICUs पूरे मुल्क में नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस वक्त जो वबा की सूरत हाल है, सूरत हाल में डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर रोकर मुसलसल कहा था कि हमारे पास अस्पतालों में मरीज़ों को रखने की जगह नहीं है। डॉक्टर्स की इस अपील पर ना तो शहरियों ने कान धरे, ना हुकूमत ने कान धरे। डॉक्टर्स का कहना था कि लॉकडाउन सख्त कीजिए, अस्पतालों पर इतना प्रेशर है कि आपके पास वो सूरत हाल होगी कि जिसमें सड़कों पर मरीज़ पड़े हुए मिलेंगे खुदा ना खास्ता और आप इस सूरत हाल को संभाल नहीं सकेंगे। और इस सूरत हाल में हमारे यहाँ उलमाए कराम ने बहुत इसरार करके मसाजिद को खोलने पर जो है वो अपने मुतालबात को तस्लीम करवाया, इमाम बारगाहों को खोलने के अपने मुतालबात को तस्लीम करवाया। और जब ये खुल गई तो फिर उसके बाद जो है ताजिर जो है वो भी सामने आए और उनका ये कहना था कि माह रमज़ान जो है पूरे मुल्क का कारोबार जो है साल भर का एक तरफ और माह रमज़ान का एक तरफ, तो उन्हें कारोबार खोलने की इजाज़त दे दी जाए। इन हालात में जो डॉक्टर्स का ख़दशा था वो ख़दशा दुरुस्त साबित हुआ है। हम जब अक्सर न्यूज़ रूम्स में काम करते हैं तो मैं ख़बर की लैंग्वेज पर बहुत बात करता हूँ। मुझे बड़ा एतराज़ होता है कि ख़बर की लैंग्वेज कई दफ़ा बहुत गैर ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल की जाती है और वो चीज़ें जो व्यूअर्स तक नहीं पहुँचनी चाहिए कई दफ़ा वो पहुँचती हैं, जो उसकी अखलाकियात हैं वो पामाल होती हैं, और कई दफ़ा वो चीज़ें जो व्यूअर्स तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँचती। डॉक्टर फुरकान के केस में
یہ خبر کہ ڈاکٹر فرقان کورونا وائرس کی وبا کے دنوں میں بہت شدید بیمار ہو کر چلے گئے، ہم تک یہ خبر پہنچ رہی ہے۔ ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر میسر نہیں آ سکا، یہ خبر ہم تک پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس خبر کی کچھ اور ڈیٹیلز ہیں، یہ ڈیٹیلز تمام کی تمام ہم تک پہنچنی چاہیے چینلز کے توسط سے، لیکن یہ باوجوہ نہیں پہنچتی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ آپ کو نیوز رومز میں خود کام کرنے کی بنا پر میں جانتا ہوں کہ مختلف جگہوں سے جو ہدایات ہوتی ہیں، اور کئی دفعہ ان ہدایات کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں میں پینک نہ ہو، ان ہدایات کے نتیجے میں آپ کو انفارمیشن کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اب اور پھر ایک سینٹرلائز سورس سے انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فرقان کے کیس میں آپ دیکھیے کہ پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹر فرقان کراچی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ انہیں لے کر جاتے رہے۔ ان کے ایمبولنس میں جو ساتھی تھے خود طب کے شعبے کے، اور ان کے سامنے ڈاکٹر فرقان کی حالت بگڑتی گئی۔ ڈاکٹر فرقان صاحب SIUT گئے، انڈس گئے، اوجھا گئے، اور ڈاکٹر فرقان کا جو ضرورت تھی جان بچانے کے لیے وہ وینٹیلیٹر کی تھی۔ کہیں نہ تو ICU میں مریض کو رکھنے کی جگہ تھی، نہ ہی وینٹیلیٹر دستیاب تھا۔ ڈاکٹر فرقان صاحب دل کے عارضے میں مبتلا تھے، اور وہ خود بھی آخر وقت پر اپنے جو اسی فیلڈ کے دوست تھے ان سے رابطے کر کے مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ ان کی جان بچانے کے لیے کسی ICU میں ان کا داخلہ ممکن ہو اور ایک وینٹیلیٹر ممکن ہو، لیکن ڈاکٹر فرقان کے لیے وینٹیلیٹر دستیاب نہیں ہو سکا، وہ گزر گئے۔ جو گفتگو ہے ڈاکٹر فرقان کی، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خبر کی لینگویج یہ بھی رپورٹ ہونی چاہیے، یہ ڈیٹیلز رپورٹ ہونی چاہیے، وہ ڈاکٹر فرقان کی گفتگو ہمیں بتاتی ہے کہ صورتحال کیا تھی۔ ڈاکٹر فرقان اپنے ایک دوست کو کال کرتے ہیں، ایک سے زائد دوستوں کو، اور ان سے رابطے کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے، کہیں وینٹیلیٹر دستیاب ہے، کسی اسپتال میں وینٹیلیٹر دستیاب ہے۔ ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں وہ رابطے کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک شخص جسے یہ پتہ ہے کہ اس کی حالت بہت بگڑ رہی ہے اور وہ وینٹیلیٹر کے لیے دوستوں سے رابطے کر رہا ہے، ان رابطوں کا نتیجہ 0 آ رہا ہے اور اس کی حالت بگڑتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر فرقان کے دوستوں سے رابطہ کرنے پر انڈس کے بارے میں معلوم کیا گیا، اور پتہ چلا کہ انڈس ہاسپٹل میں نہ تو مریض رکھنے کی جگہ ہے، نہ ہی وینٹیلیٹر اس وقت دستیاب ہے۔ اس کے بعد مختلف سرکاری اسپتالوں میں، مختلف نجی اسپتالوں میں ان کی جو لواحقین ہیں ان کی جانب سے، ڈاکٹر فرقان کی جانب سے رابطے ہوئے۔ ڈاکٹر فرقان کے وہ دوست جن سے ڈاکٹر فرقان نے رابطہ کیا، انہوں نے دیگر دوستوں سے، دیگر ڈاکٹرز سے رابطے کیے اور کوشش کی کہ ڈاکٹر فرقان کو وینٹیلیٹر اور جگہ میسر ہو۔ لیکن ایک ڈاکٹر کراچی کا، ایک ماہر ریڈیولوجسٹ، ایک 60 سال کا شخص ایمبولنس میں تقریباً 3 گھنٹے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ مسلسل سفر کرتا رہا، اور اسے جگہ نہیں مل سکی، اور ڈاکٹر فرقان ہم میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو موت ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں۔ عمران خان صاحب نے بار بار کہا کہ قومیں سڑکیں بنانے سے اور پل بنانے سے نہیں بنتی، ہمیں ہیومن ریسورس پر خرچ کرنا ہوگا۔ خود انہوں نے کتنا خرچ کیا ہے، اب اس کا جواب ان سے بھی مانگا جانا چاہیے، اور ان کی حکومت کو بھی بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، نہ صرف مرکز میں اب تک کی ترجیحات پر بلکہ خیبر پختونخوا پر بھی، کہ جہاں صورتحال مثالی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس تمام صورتحال میں ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا۔ ہمیں ہمارے ملک میں صحت پر کیپٹا کیا خرچ ہوتا ہے، ہمارے ملک میں افراد کی جو انٹرنل سیکیورٹی ہے اس پر کیپٹا کیا خرچ ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وگرنہ یہ جو .000056 ہے، یہ کبھی ڈاکٹر فرقان کی جان لے گا، کبھی میرے کسی قریبی کی جان لے گا، کبھی آپ کے کسی قریبی عزیز کی خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک جان لے گا۔ تو اس پر ہمیں توجہ دینی ہوگی،
اور وہ خدشہ جو ڈاکٹرز نے ابھی چند دن پہلے، ڈاکٹر باری نے، ڈاکٹر قیصر نے، دیگر ڈاکٹرز نے ظاہر کیا تھا کہ سڑکوں پر مریض ہوں گے اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہوگی، وہ خدشہ ہمارے سامنے درست ثابت ہو گیا۔ ایک شخص جو خود ڈاکٹر ہے وہ 3 گھنٹے ایمبولنس میں سڑکوں پر گھومتا رہا اور اس کے لیے جگہ میسر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو ہمارے حکمرانوں کو سنبھالنے کی توفیق دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ وبا جو ہے وہ مذاق نہیں ہے، اور دوسرا ہماری ترجیحات کا جو تعین ہے وہ ہمیں درست کرنے کی توفیق دے۔ یہ موت ہمیں کچھ سبق سکھا رہی ہے، ہمیں وہ سبق سیکھنے کی توفیق دے۔ آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔